بلال سنا کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صابہ بنت ربیعہ بن بجیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3 یا 4 راتیں ہی گزری تھیں۔ سنا کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رمضان 12 ہجری کا تیسرا یا چوتھا چاند افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب سنا کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی، جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15 یا 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3-4 گنا تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سنا پر بھی مزیح والا داؤ آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا تھا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی مہلت دینا خطرناک ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کی ذات باری کے نام پر کفر کی آگ میں کودے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جوش و خروش پہلے والا ہی تھا، جسموں میں البتہ دم خم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روز اول کی طرح زندہ پائندہ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شب خون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس میں دشمن کی گھات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان خطروں سے نمٹنے کا یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ پہلے شب خون کی طرح اب بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شب خون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلاعیں دی تھیں، ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے۔ یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محل وقوع بتا دیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار کعکا کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دی تھی۔ تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ کعکا اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیلے بنی تغلب کی بستیوں پر شبخون مارنا تھا۔ تینوں حصوں کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کفار کو مزیح کے مقام پر مسلمانوں کے ایک شب خون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے سنا کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ 4 گھوڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے۔ مسلمان جاسوسوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اس انتظام کی بھی اطلاع دے دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ سنا سے کچھ دور خالد رضی اللہ عنہ کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مسنا بن حارثہ کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے، آگے چلے گئے تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ سنہ کی خیمہ گاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے۔ وہ اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ رکے۔ کون ہو تم؟ ایک گھڑ سوار نے ان سے پوچھا۔ مسافر ہیں، ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے۔ ان میں سے ایک تو گھڑ سوار کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے، حتیٰ کہ 4 گھڑ سوار ان کے نرغے میں آ گئے۔ اترو اونٹوں سے، ایک گھڑ سوار نے بڑے رعب سے حکم دیا۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک گھڑ سوار پر جپٹے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین 4 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنی سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں 2 گھڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ ہلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندھے ہوئے تھے، وہ ہی نہیں ڈال نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی۔
اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں چلائی گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شبخون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر کے دوسرے اور رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن پر مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہوگی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے ہوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخوں پکار نے سرد رات کو ہلا کر رکھ دیا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا واویلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخر خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آئی جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ شور بھی سنائی دیا۔ وہ ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے ہی ہڑبونگ خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں برپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ انہیں خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہیں برچھیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشت ناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شب خون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کسی کو بھانگنے نہ دیا جائے۔ بستی اور خیمہ گاہ کے ارد گرد مسنہ بن حارثہ کے گھڑ سوار گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگتا نظر آتا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا جاتا اور برچھی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچاتے تھے جہاں عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جو رات گزرتی جا رہی تھی، بنی تغلب کی بستیوں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور و غل کم ہوتا جا رہا تھا اور خیموں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے، ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں اور ان کے زخمی پیاس سے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ صبح طلوع ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی بھیانک اور عبرتناک منظر دکھایا۔ لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھی۔ یہ فتح ایسی تھی جیسے کسریٰ کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں۔ خیمہ گاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھیں۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناز تھا، وہ گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں باندھا گیا تھا۔ عورتیں الگ بیٹھی رو رہی تھیں، بچے بل بلا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے۔ مجاہدین مال غنیمت لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سالار اعلیٰ یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اسے لانے والے سالار نے ابو لیلہ سے کہا، یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، کیا نام ہے تیرا؟ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا۔ صابحہ، لڑکی نے جواب دیا۔ صابحہ بنت ربیہ بچیر، میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کیا تو یہی بات کہنے کے لیے ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ سالار ابو لیلہ نے پوچھا۔ جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا، کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب بتا تو چاہتی کیا ہے؟ تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈ لوں؟ صابحہ نے کہا، اس کا نام بلال بن عکا ہے۔ کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا ہے تو تیرے کس کام کا؟ صابحہ نے سالار ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کی اور بلال بن عکا کے درمیان ہوئی تھی۔
اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات لی جائیں۔ ابو لیلہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو بلا کر بلال بن رقہ کے متعلق پوچھا۔ 2-3 روز پہلے تک وہ یہی تھا۔ ایک عیسائی نے بتایا، وہ زمیل چلا گیا ہے، کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں؟ ابو لیلہ نے پوچھا، وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے۔ عیسائی نے بتایا، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے، کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے؟ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا۔ دوسرے عیسائی نے جواب دیا، اب بتا لڑکی۔ ابو لیلہ نے صابہ سے پوچھا، میں تمہاری قیدی ہوں۔ صابہ نے کہا، میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں نہیں روک سکوں گی۔ گناہ مسلمانوں کے دلوں میں رحم ہوتا ہے۔ میری ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ابو لیلہ نے کہا، ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار مان لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہو۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا، کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے۔ اگر مجھے پسند کی ذرا بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے والا اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ خدا کی قسم، تم غیرت اور عقل والی لڑکی ہو۔ ابو لیلہ نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن رقہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے، وہ ہمارے سالار اعلیٰ خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے۔ لیکن بنت ربیہ، وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ پھر بھی تم انتظار کرو، زمیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ کیا ہے اس گھر میں؟ ابو لیلہ نے کہا، وہاں تیرے باپ بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ اپنے قبیلوں کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صابہ بنت ربیہ بجیر رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تمکنت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں ہے۔